السلام علیکم ناظرین. اگر آپ اسلام آباد کے رہائشی ہیں اور اتفاق سے آپ کا آفس یا آپ کا گھر جو ہے وہ کرائے پہ ہے تو آپ کو آئے دن شکایات ہوتی ہوں گی. بہت سارے لوگ کرائے کے معاملے میں پریشان ہیں. بغیر سوچے سمجھے کرائے بہت زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں اور آپ کو خالی کرنے کا نوٹس بھی مل جاتا ہے یا آپ کو ان ایکسپیکٹڈ انکریز کا کہا جاتا ہے رینٹ میں. تو ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے اسلام آباد رینٹ ریسٹرکشن امینڈمنٹس ایکٹ 2020 اپروو کر لیا ہے اور اب اس سلسلے میں بہت سارا ریلیف دیا گیا ہے, بہت سارے اس کو ڈاکومنٹ کیا گیا ہر چیز کو. تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکٹ کیا ہے اور اس میں کیا کیا سیدھا سیدھا چیزیں ہیں, اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ساری انفارمیشن مل سکے. میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے ویلیبل کمنٹس ضرور دیجیے گا. ناظرین, اس ایکٹ میں جو ایگزسٹنگ اسلام آباد رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس 2001 ہے اس میں چینجز کی گئی ہیں اور بہت ساری ایسی پروویژن ڈالی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ جو کرایہ دار اور مالک مکان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں اور اس سیکٹر کو ریگولیٹ کیا جا سکے. تو آئیے دیکھتے ہیں کون کون سی امینڈمنٹس ہیں, اور اس کو کہا جائے گا جی اسلام آباد رینٹ ریسٹرکشن امینڈمنٹ ایکٹ 2020, اور یہ امیڈیٹلی انفورس ہوگا, یعنی فوری طور پہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. سیکشن 2 میں امینڈمنٹ ہوئی ہے جی, اور سیکشن 2 میں میڈیشن کونسل کی ڈیفینیشن دی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ میڈیشن کونسل کا مطلب ہے کہ جو میڈیشن کونسل اس ایکٹ کے تحت جو سیکشن 16A ہے آف دا آرڈیننس, جو رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس ہے اس کی سیکشن 16A کے تحت جو میڈیشن کونسل بنے گی اس کو میڈیشن کونسل کہا جائے گا. ٹھیک ہے. سیکشن 5 میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اور اس میں یہ ایک ایگریمنٹ بٹوین لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹ, کرایہ دار اور مالک کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوگا, اور اس میں پہلی جو سب سیکشن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لینڈ لارڈ کوئی بھی اپنا گھر, مکان یا بلڈنگ کرائے پہ نہیں دے گا جب تک کہ وہ رینٹ ایگریمنٹ رائٹنگ میں کرایہ دار اور مالک کے درمیان سائن نہیں ہوگا, اس وقت تک وہ رینٹ آؤٹ نہیں کر سکتا. سب سیکشن 2 اس کی جو وہ کہتی ہے کہ لینڈ لارڈ جو ہے وہ ٹیننسی ایگریمنٹ, اس کو رینٹ ایگریمنٹ یا ٹیننسی ایگریمنٹ کہتے ہیں, وہ کنٹرولر کے پاس 30 دنوں کے اندر اندر جمع کروائے گا. جس دن سائن ہوا اس کے 30 دنوں کے اندر اندر وہ کنٹرولر جو اس آرڈیننس کے تحت جو کنٹرولر ہے اس کے پاس جمع کروائے گا. اور کنٹرولر سب سیکشن 3 کہتی ہے کہ کنٹرولر جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کے جو پارٹیکولرز ہیں, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, وہ ایک رجسٹر میں لکھے گا, اپنی سیل لگائے گا یعنی مہر لگائے گا اور ایگریمنٹ کے اوپر, اور ایک کاپی اپنے ریکارڈ میں رکھے گا اور اوریجنل کاپی جو ہے وہ لینڈ لارڈ کو دے دے گا. اور سب سیکشن 4 یہ کہتی ہے کہ اس کرایہ داری کا جو قانون ہے اس میں انٹری ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ جی آپ کا باقی کوئی اور ریکوائرمنٹس نہیں ہیں, اور رجسٹریشن آف ڈاکومنٹس کے جو لاز ہیں, یعنی کہ آپ اسٹیمپ پیپر پہ لکھیں گے, اس پہ آپ نوٹری پبلک کے سگنیچرز کروائیں گے اور مالک اور کرایہ دار کے درمیان سائن ہوں گے, وہ سارا کچھ, وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپنی جگہ پہ رہیں گی. ایک ایڈیشنل ٹرم ہے کہ وہ کنٹرولر کے پاس اس کو رجسٹر کروائے گا. اور اس کے بعد کہتے ہیں سب سیکشن 5 کہتی ہے کہ ٹیننسی ایگریمنٹ جو کہ کنٹرولر کے آفس میں ریکارڈ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کی سرٹیفائیڈ کاپی, وہ پروف ہوگا کہ لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کے درمیان کرایہ داری کا ریلیشن شپ ہے, یعنی کہ لینڈ لارڈ نے اس کرایہ دار کو یہ اپنا آفس, گھر یا بلڈنگ یا لینڈ کرائے پہ دے دی ہے. اور نمبر 6 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اینی ادر ایگریمنٹ
which may be executed between the landlord and the tenant in respect of the premises shall be presented before the controller in the same manner as provided in subsection 2. लैंडलॉर्ड और किराएदार के दरमियान अगर कोई और एग्रीमेंट भी हुआ है तो वो भी कंट्रोलर के सामने इसी तरह पेश किया जाएगा जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया। अब आते हैं जी सेक्शन 8 में क्या चेंजेस हुई हैं। सेक्शन 8 में ये है कि जी किराएदार और मालिक जो हैं वो आपस में पहला किराया जो है वो फिक्स करेंगे कि किस किराए पे ये स्टार्ट होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसकी तमाम जो पेमेंट्स होंगी वो या तो क्रॉस चेक के ज़रिए होंगी या प्रॉपर रसीद इशू की जाएगी और एक्नॉलेजमेंट होगी इसकी, यानी कि साइन होंगे रेंट जो किराएदार है और जो लैंडलॉर्ड है उन दोनों के सिग्नेचर्स होंगे इस पर, यानी बाकायदा डॉक्यूमेंटेड होगा। उसके बाद सेक्शन 10 में क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं। सेक्शन 10 में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं जी वो ये है कि रेंट ऑफ द सबसेक्शन 1 जो है वो ये कह रहा है कि रेजिडेंशियल एज वेल एज नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग शेल स्टैंड ऑटोमेटिकली इंक्रीज एट द एंड ऑफ एवरी 1 year by 10% ऑफ द रेंट ऑलरेडी बीइंग पेड, यानी कि जो जिस रेंट पे एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो हर साल 10% से पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाया करेगा। और दूसरी सब सेक्शन जो वो ये कहती है कि सब सेक्शन 1 अप्लाई तब होगी जब तक अगर एग्रीमेंट के अंदर जो है वो कोई इंक्रीज़ का जिक्र नहीं है, और अगर जिक्र है तो जिस तरह जिक्र है उसी तरह ही इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल 10 की बजाय अगर 5% पे एग्रीमेंट हुए तो वो 5% से इंक्रीज़ होगा, अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर ऑटोमेटिकली 10% इंक्रीज़ हो जाया करेगा। उसके बाद एक नई सब सेक्शन इंसर्ट की गई है जिसको 16A कहते हैं, 16A मीडिएशन काउंसिल। हमने जैसे ऊपर देखा कि मीडिएशन काउंसिल को डिफ़ाइन किया गया था। अब मीडिएशन काउंसिल कहा गया कि वो कंस्टिट्यूट होगी, बनेगी, और उसके मेंबर्स जो होंगे प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस्लामाबाद चैम्बर का प्रेसिडेंट या उनका नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, या अहदेदार उनका जो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर। एक रिप्रेजेंटेटिव होगा किराएदार का और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा लैंडलॉर्ड का। तो 3 लोग होंगे, प्रेसिडेंट या उसका रिप्रेजेंटेटिव, और एक टेनेंट या किराएदार का रिप्रेजेंटेटिव और एक लैंडलॉर्ड का रिप्रेजेंटेटिव। तो इसकी जो कन्वीनरशिप होगी, यानी जो इसको चेयर करेगा वो प्रेसिडेंट होगा या उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। और सब सेक्शन 2 कहती है कि लैंडलॉर्ड और किराएदार के दरमियान अगर किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट है जो किराए के बारे में हो सकता है या गुडविल के बारे में, जो इस काउंसिल को रेफ़र किया जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट इस काउंसिल को, मीडिएशन काउंसिल को रेफ़र किया जाएगा। और इसकी जो पहली हियरिंग होगी, यानी इसका पहले नोटिस इशू होगा, समन होगा उसका, और उसके बाद फर्स्ट हियरिंग होगी। द कंट्रोलर शैल रेफर द मैटर टू द कन्वीनर फॉर मीडिएशन, यानी पहले लोग अप्लाई करेंगे जो भी जिनके दरमियान डिस्प्यूट है वो कंट्रोलर को रेफ़र करेंगे, और कंट्रोलर ये रेफ़र कर देगा मीडिएशन काउंसिल का जो कन्वीनर है यानी चैम्बर का प्रेसिडेंट या उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसको भेज देगा कि इसकी हियरिंग करें। और उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो टेनेंट और जो मालिक हैं वो दोनों प्रेजेंट होंगे इस काउंसिल के सामने। और कंट्रोलर की तरफ से जब ये रेफरेंस रिसीव होगा मीडिएशन के लिए, तो पहली जो हियरिंग होगी जब उसमें दोनों पार्टीज़ जाएंगी वहाँ पे, तो कंट्रोलर दोनों यानी कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट या किराएदार दोनों को कहेगा कि वो अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इन राइटिंग दे दें 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, ताकि वो इन राइटिंग देगा वो, और अटेस्टेड बाय ओथ कमिश्नर होगा, यानी वो इन राइटिंग देंगे कि हमारी ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमारे बिहाफ पे इस केस को प्लीड करेंगे और इस मामले को हल करेंगे। उसके बाद है जी सब सेक्शन 5।
آن ریسیٹ آف نومینیشن آف ریپرزنٹیٹیو، جب یہ ریپرزنٹیٹیوس اوتھ کمشنر سے سرٹیفائی ہو کے آ جائیں گے تو کنوینر شیل کنوین دا میٹنگ آف دا میڈیشن کونسل، تو وہ میڈیشن کونسل کی میٹنگ کال کرے گا اور 7 دن کے اندر اندر یہ کال کرے گا، اور دیر آفٹر کنٹینیو اٹس پروسیڈنگس آن دا ڈے ٹو ڈے بیسس، اور یہ ریگولر بیسس پہ اس کی ہیئرنگ ہوئیں گی اور اس کو 30 دنوں کے اندر اندر یہ کمپلیٹ کرے گا، یعنی کہ اپنا فیصلہ 30 دنوں کے اندر سنائے گا۔ سب سیکشن 6 کہتی ہے کہ اگر سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یا کوئی ایک پارٹی وڈرا کر لیتی ہے اس پروسیڈنگس کو، تو کنوینر اس کو کنٹرولر کو ان رائٹنگ بتائے گا کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے، اور وہ تاکہ کنٹرولر اس کو آگے سے چلا سکے مزید۔ اور اگر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے ود دا کنسنٹ آف ریپرزنٹیٹیو آف ٹیننٹ اینڈ لینڈ لارڈ، دونوں کے درمیان اگر کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو کنوینر جو ہے وہ سیٹلمنٹ ڈیڈ بنائے گا اور وہ خود سائن کرے گا اس کو، اور اپنی اسٹیمپ لگائے گا، اسلام آباد چیمبر کی اس پہ اسٹیمپ لگے گی، اور اس کے بعد سگنیچر ہوں گے سارے جو میڈیشن کونسل کے ممبرز ہیں ان کے بھی، اور ایک کاپی دونوں پارٹیز کو یعنی کرایہ دار کو اور مالک دونوں ان کے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں ان کو دے دی جائے گی، اور کنوینر جو ہے اس کے ساتھ ہی جو سیٹلمنٹ ڈیڈ ہوئی ہے وہ کنٹرولر کو بھیجے گا 7 دن کے اندر اندر، اور کنٹرولر آرڈر پاس کرے گا in terms of settlement deed arrived at by the parties and such orders shall be final۔ کنٹرولر جو آرڈر ایشو کرے گا وہ فائنل ہوں گے اور بائنڈنگ ہوں گے دونوں پارٹیز کے اوپر۔ اس کے بعد سیکشن 21 میں ایک نئی امینڈمنٹ ہوئی ہے جس کے مطابق کنٹرولر کے آرڈر جو پاس ہوا اس کے خلاف اپیل کا رائٹ دیا گیا ہے۔ پھر سیکشن 23 میں امینڈمنٹ ہے جی، اس میں یہ ہے کہ جی اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنس، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی ان امینڈمنٹس کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت سارے مسائل آ رہے تھے کرایہ داری کے معاملات میں ٹیننٹ اور لینڈ لارڈس کے درمیان، تو انصاف قائم کرنے کے لیے ان کے معاملات ایمیکیبلی سیٹل کرنے کے لیے یہ امینڈمنٹس ضروری تھی، اور یہ کئی دہائیوں سے لینڈ لارڈس کی اور ٹیننٹس کی ڈیمانڈ تھی، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ ان امینڈمنٹس کے بعد جو ڈسپیوٹس ہیں وہ کم سے کم ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو وہ سیٹل بھی جلدی ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ جی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی کہ نئے کرایہ داری کے قوانین میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس سے آپ کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اپنے کمنٹس دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اجازت دیجیے گا جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔